شاعری کی دیگر اصناف سے قطع نظر مرثیہ جیسی کامیاب صنف کو بھی لکھنؤ میں ہی فروغ ملا۔ انیس اور دبیر نے مرثیہ نگاری کے فن میں تنوع پیدا کیا۔ ان شعراء نے رزم و بزم کی عکاسی کے ساتھ دلی جذبات کے پراثر مرقع پیش کیے۔ انیس و دبیر نے لکھنؤ کے تنزلی شعری مزاج کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی۔ منظر نگاری یا مناظر قدرت کے بیان کرنے میں انیس کو ید طولہ حاصل ہے۔ دریا، جنگل، صبح، دوپہر، شام وغیرہ کا سماع الفاظ سے ایسا کھینچتے ہیں کہ مصور کا قلم بھی ایسی کیفیت اور نمونہ پیش کرنے سے عاری ہے۔ صبح کی کتنی حقیقی تصویر میر انیس نے اتاری ہے۔ محاکاتی رنگ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ صبح ہو چکی ہے، فلک نے زر انجم صبح پر نثار کر دیا ہے۔ طاعت گزار ذکر حق میں مشغول و معروف ہیں۔ نسیم صبح کے جھونکے چل رہے ہیں۔ مرغان چمن بھی خوش الحانیوں میں مصروف ہیں۔ تمام صحراؤں میں شبنم کے موتی بکھرے پڑے ہیں۔ پھولا شفق سے چرخ پر جب لالہ زار صبح، گلزار شب خزاں ہوئی آئی بہار صبح۔ کرنے لگا فلک زر انجم نثار صبح، سرگرم ذکر حق ہوئے طاعت گزار صبح۔ تھا چرخ اخضری پہ رنگ آفتاب کا، کھلتا ہے جیسے پھول چمن میں گلاب کا۔ چلنا وہ باد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوش الحانیاں بہم۔ وہ آب و تاب ہنر وہ موجوں کا پیچ و خم، سردی ہوا میں پر زیادہ بہت نہ کم۔ کھا کھا کر اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ انیس و دبیر نے مرثیہ کو فروغ دیا۔ محسن کاکوروی نے نعت گوئی شروع کی۔ ان لوگوں کی کوششوں سے شاعری میں مہذب اور اخلاقی خوبیاں پیدا ہوئیں۔ عشق و مسرت کی کثرت کی وجہ سے مردوں کے جذبات و خیالات پر نسائیت غالب آ گئی۔ مردوں کے جذبات و خیالات پر نسائیت غالب آ گئی۔ بے حیائی کی باتیں بے شرمی کے ساتھ نظم کی جانے لگیں۔ اس فضا کا دوسرا رخ یہ تھا کہ جب نواب نے دہلی دربار سے قطع تعلق کیا اور مختاری کا اعلان کیا تو لکھنؤ والوں نے زندگی کے معمولات میں اپنی ہر چیز دہلی والوں سے الگ قائم کی۔ تہذیب اور معاشرہ کے اصول بدل گئے، نئے نئے فیشن ایجاد ہوئے، آداب مجلس اور گفتگو میں فرق آ گیا۔ جب پورا مسلک بدل رہا تو شاعروں نے بھی دہلی کے انداز بیان اور طرز فکر سے انحراف کرنا شروع کیا۔ یہ سب صحیح اور درست ہے، لیکن یہ کہ لکھنؤ کی شاعری پوری طرح اخلاق سوز ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس عہد میں بھی صاحب کمال فنکار موجود تھے، لیکن ان کی تعداد کم تھی۔ انیس و دبیر، محسن کاکوروی ایسے شاعر ہیں جنہوں نے معاملہ بندی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ نعت، منقبت، بزرگان دین کی شان میں قصیدوں سے اپنی شاعری کو آراستہ و پیراستہ کیا۔ بالالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ لکھنؤ میں اردو کی شعوری حیثیت سے محبت تھی، لیکن زبان کی صفائی کے سلسلے میں لکھنؤ کا کارنامہ تاریخ ادب اردو میں زرعی حرف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ لکھنؤ میں اصلاح زبان کے علاوہ مرثیہ گوئی، ڈرامہ نگاری میں قابل قدر خدمات انجام دیں۔ منصفانہ تجزیہ کرنے کے بعد ہم یہ پاتے ہیں کہ لکھنؤ اسکول نے لغزشوں کے باوجود شعر و ادب میں قابل قدر کارنامہ انجام دیا، جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔